مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. رحمان اور رحیم کے بعد جزا کے دن کا مالک ہونے کی صفت بیان ہوئی ہے. مالک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہاں، اور یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے. اور الدین کا معنی ہوتا ہے بدلہ، دانا یدین، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کا مالک ہے جس دن وہ مخلوقات کو بدلہ دے گا. اب آپ دیکھیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم کی بات کی اور پھر مالک ہونے کی بات کی. بعض اوقات کوئی بڑا رحم کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کی ملکیت میں کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، ویسے مہربان ہوتا ہے، اس لیے وہ چاہے بھی تو رحم نہیں کر سکتا. ایک شخص بڑا کائنڈ ہے، کیئرنگ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا. لیکن دوسرا مہربان بھی ہے اور مالک بھی ہے، ہر چیز کا مالک ہے، سب کچھ دے سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی رحمان اور رحیم بھی ہے اور مالک بھی ہے، صرف دنیا کا نہیں، آخرت کا بھی مالک وہی ہے. رحمان الدنیا والآخرہ، اسی طرح دنیا میں بھی ہر چیز کا مالک وہی اور آخرت میں بھی وہی مالک ہے. قرآن مجید کے رسم الخط میں مالک کے علاوہ ملک بھی ملتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کسی عرب ملک جائیں، وہاں آپ کو مصحف اٹھائیں تو وہاں لکھا ہو ملک یوم الدین، تو آپ کو یہ دیکھیں غلط لکھا ہوا. انہوں نے غلط نہیں ہے، یہ متواتر قرات سے ہے، دونوں طرح پڑھا گیا. بعض قاریوں کو آپ سنتے ہیں وہ ملک یوم الدین پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، تو اگر ہم اس کو ملک پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا قیامت کے دن کا، یعنی روز جزا کا بادشاہ. یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی وہی، حکم بھی اسی کا چلے گا. ابن القیم کہتے ہیں کہ ملک اور مالک میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مالک وہ ہوتا ہے جو فعل کے ساتھ تصرف کرتا ہے، یعنی اپنی چیز کو مثلا لے سکتا ہے، دے سکتا ہے، یعنی کام کے ساتھ اپنی ملکیت ظاہر کرتا ہے. اور ملک جو ہوتا ہے وہ آرڈر بھی دیتا ہے، وہ مالک بھی ہوتا ہے اور آرڈر بھی دے رہا ہوتا ہے. اس کو ملکیت اور ملک دونوں حاصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے، اسی لیے وہ حکم بھی دیتا ہے اور پھر اس کے بعد جو مانے اس کو جزا دیتا ہے اور جو نہ مانے اس کو سزا بھی دیتا ہے. تو قیامت کے دن کا مالک کیوں کہا گیا؟ کیونکہ سب کچھ اس دن اسی کے ہاتھ میں ہوگا. سورۃ الانفطار آپ پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. اور کیا چیز آپ کو بتائے کہ بدلے کا دن کیا ہے، پھر کیا چیز آپ کو بتائے کہ بدلے کا دن کیا ہے، یعنی یوم الدین کیا ہے، اس کی تفسیر خود قرآن کر رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض حصے کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے. تو تفسیر جب کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کا مطلب کیا بتایا گیا ہے. قرآن مجید میں یوم الدین کا مطلب بتایا گیا ہے کہ وہ بدلے کا دن ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اور سارے کا سارا حکم فیصلہ اختیار اس دن اللہ کے پاس ہوگا. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، بدلے کا دن ضرور واقع ہونے والا ہے، یعنی ایک دن ہے جب بدلہ دیا جائے. اچھا، دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ ہم پہ زیادتی کر جاتے ہیں لیکن ہم بدلہ نہیں لے سکتے. ہوتا ہے ایسے، کتنے ہی لوگوں کی زیادتیوں پر آپ صرف صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئے، کچھ نہیں کر سکے. کرنا چاہیں بھی تو بعض اوقات کر نہیں سکتے اور بعض اوقات کر سکتے ہیں تو رک جاتے ہیں کہ اس سے اور فساد ہی ہوگا. اسی طرح آپ بعض اوقات لوگوں کے ساتھ بڑا احسان کرتے ہیں لیکن وہ جواب میں کیا کرتے، اپنی اولاد کو ہی دیکھ لیں، جواب میں کیا کرتے ہیں، ایک بات نہیں مان کے دیتے. تو آپ کو کیا ملا؟ لوگ کہتے ہیں نا سارا کچھ لگا دیا ہم نے ان پر، ہمیں کیا ملا؟ آپ کو ملنے والا ہے، صبر کریں، ملے گا. کہاں ملے گا؟ یوم الدین. اسی کو یوم الدین کا اگر ہم ہر نماز میں یوم الدین کو یاد رکھیں نا تو ہمارے بہت سے غامی دور ہو جائیں کہ ہم نے کیا تھا اللہ کے لیے اور جس کے لیے کیا وہ ہمیں اس کا بدلہ ضرور دے گا. تو اس لیے پریشانی کی بات نہیں. بعض اوقات لوگ آپ ان پر مدتوں احسان کرتے، ایک شکریہ کا لفظ تک ان کی زبان سے نہیں نکلتا، کوئی ایک دعا نہیں دیتے، مشکل پڑے آپ کو تو کبھی کام نہیں آتے. بہت ہی بے رخے اور بد اخلاق قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے انسان کو. بعض اوقات انسان کے خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات اور باہر جہاں کہیں انسان ہوتا ہے وہ لوگ ہوتے ہیں. تو اس وقت ایک ہی بات یاد رکھا کرے کہ وہ بدلے کا دن آنے والا ہے نا، وہاں سے بدلہ مل جائے گا، یہاں سے نہیں بدلہ ملا وہاں سے ملے گا. تو یہ چیز انسان کے اندر ایک قرار پیدا کر دیتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں لوگوں نے اپنے بادشاہ ہونے کے بڑے دعوے کیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور صفات کو اپنانا کہا. انا ربکم الاعلی فرعون نے کہا تھا اور نمرود نے کہا تھا انا احیی و امیت،
میں زندہ کرتا ہوں اور موت دیتا ہوں. کسی نے ربوبیت میں شرکت کی, کسی نے الوہیت میں. قیامت کے دن تو کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا. اس دن کوئی نہیں کہے گا کہ میں رب ہوں یا میں مالک ہوں یا میں تمہیں جنت میں بھیجتا ہوں, میں اس کو جہنم میں. نو نو نو, سارا فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں, پورے عدل پر مبنی ہوگا. ایک ذرہ برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. قرآن مجید میں آتا ہے نا, لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. کہا جائے گا آج بادشاہت کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کے لیے جو بڑا ہی دبدبے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ الملک بھی ہے اور الدیان بھی ہے, یعنی بدلہ بھی دے گا, بندوں کو جزا بھی دے گا اچھے کاموں کی اور برا کرنے والوں کو سزا بھی دے گا. نیکی کا بدلہ کتنے گنا ملے گا؟ کم از کم 10 گنا, اور برائی کا بدلہ 1. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں انسانوں کو ان کے کیے کی جزا سزا ملے گی. اس دن پر ایمان لانا ضروری ہے. اس دن کا نام یوم الدین ہے, اور اگر کوئی اس پر ایمان نہیں رکھتا تو دنیا میں جتنے بھی اچھے کام کر لے اس کا کوئی بدلہ اس کو نہیں ملے گا. تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے. یعنی اس آیت میں بنیادی طور پر انسان کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اس دن کے لیے عمل کرے, وہاں کے لیے کام کرے. جیسے پہلے دن میں نے کہا تھا نا, آخرت کمانے کے لیے. تو ہم آخرت کما رہے ہیں. یہاں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ چاہے تو کچھ نہ کچھ صلہ دنیا میں دے دیتا ہے, لیکن اس کی توقع نہ رکھیں. وہ اپنی رحمت سے ہمیں نواز رہا ہے جتنا وہ چاہتا ہے, جتنی ہمارے لیے ضرورت ہے. اور کبھی ہم اچھا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ برا بھی ہو جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے درجے بڑھانا چاہتا ہے. جتنا پہ دل ٹوٹتا ہے نا اور انسان اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے, تو ایک تو تزکیہ ہوتا ہے. جو چیز ٹوٹے نا وہ نئی نہیں بنتی. تو ہمارے اندر سے جو بیکار سیلز ہوتے ہیں نا وہ نکلتے ہیں, تو تب نئے سیلز اس کی جگہ لیتے ہیں. انسان نیا نیا بنتا ہے جب اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. تو بہرحال یہاں تک سورت کا ایک حصہ مکمل ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی 4 وجوہات بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 کہ وہ رب ہے, نمبر 2 رحمان ہے, نمبر 3 رحیم ہے, اور نمبر 4 مالک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے تعریف ہے ازلی اور ابدی.